चलो 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 गो 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 शाबाश शाबाश अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्त? अब आप ठीक हैं यार? एक कल हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने वो जो वीडियो मैंने बनाई वो स्पेशल उन्होंने मोहब्बत की, शफकत की, उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि साथ साथ वीडियो भी दिखाता हूँ जी। तो उन्होंने कॉल की और उन्होंने कहा कि यार ये जो आप मैगेट्स के लिए सैगोवान कह रहे हैं या टैगावोन, तो ये वाउंड्स में जब भरेंगे ओपन वाउंड्स में तो उसकी वजह से एक इशू ये हो सकता है कि जो है ना जब लिक करता है कोई भी जानवर तो ये चूँकि इसमें ये एक आप समझ लें कि जहर होती है एक किस्म की, तो ये उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो बहरहाल ये बात पहले भी काफ़ी टाइम से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनकी बात बेशक ठीक है फार्मूले की हद तक, लेकिन ये इतनी अच्छी कोई है नहीं, ये इतनी अच्छी जहर है नहीं, ऐसी कोई वो है जुगाड़ से, क्योंकि ये मैं तजर्बा कर चुका हूँ। पहले काफ़ी टाइम पहले एक दफ़ा जब हमने ट्रीटमेंट इसे शुरू किया था, वो भी एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर काशिफ, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ कि उस टाइम पे हम थक चुके थे। एक मेल था और उसको इसी तरह ज़ख़म हो गए, अगली दोनों टांगों में भी और पिछली एक टांग, 3 टांग, और अंदर से हड्डियाँ नज़र आती थी, कीड़े साफ़ कर करके हमारी हालत बुरी हो गई थी। और पिंडी इस्लामाबाद के 3-4 वैट के पास चक्कर लगा के रोज़ाना सफाई करवा के और सारा कुछ करते रहे। बस बंद करो जायद भाई, बंद करो, हाँ बंद करो, दूसरों को निकालो, उधर उधर उधर। तो वो हम करते रहे और जनाब वो 2 दिन के बाद फिर मैगेट्स हो जाए। क्योंकि वो जो मैंने बताया, अर्ज़ किया है कि मैगेट्स इस वजह से नहीं हो जाते हैं कि उनकी सफाई सही से नहीं हुई भाई, उनकी जब तक वो अंदर मरेंगे नहीं ना, अंदर जहर नहीं पहुंचेगा, अंदर सही प्रॉपर दवाई नहीं पहुंचेगी, तब तक मैगेट्स फिर बनते रहेंगे, 1-2 दिन के बाद फिर बन। इवन यहाँ तक भी कि एक दफ़ा ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऊपर से हल्का हल्का मुंदमिल होना शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद मैगेट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर हैं, ये इशू है। तो और हमने उस टाइम पे बड़े तजर्बे किए जी, हमने मैगेट्स को ऐसे किया जनाब कि जो है ना, बस अभी मेरा हो गया कपड़े प्लीज निकालना शुरू कर दो। तो यहाँ तक कि हमने मैगेट्स निकाल के फेप्रोटेक, जो कि बड़ी तेज़ समझी जाती है, हाइड्रोजन में डाले, कुछ नहीं, फिर फेप्रोटेक में डाले, नीट फेप्रोटेक में, कि इससे तो इनकी तबाही हो जाएगी, कुछ भी नहीं हुआ इनको। फिर हमने ये अक्सर जो 6 महीने 7 महीने की फ़ीमेल पपी मांग रहे होते हैं, ये है जी, इसमें दिखा दूँ मैंने कहा, तो नो गो बैक, तो गो बैक। तो वो जो है ना, हमने वो सारा कुछ किया लेकिन किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था उन पर। तो उससे समझ ये आई कि ये बहुत जो मैगेट्स हैं ये सख्त जान होते हैं और इतनी आसानी से मरते नहीं हैं। तो अलमुहिम किस्सा मुख्तसर के डॉक्टर काशिफ साहब आ गए और यकीन जानिए कि वो जब आए और उन्होंने ये फरमाया ना कि यार अब परेशान ही ना हो, बस अभी देखें जो है ना ये इंशाल्लाह 3-4 दिनों में ये ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं उनका मुंह देख रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर साहब भी बस वो एग्जैजरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में कि वो चौथे 5वें दिन ज़ख़म आलमोस्ट ठीक हो चुके थे, जो कि हम कोई 1 महीने से उनके साथ हम लड़ रहे थे। और डेफिनेटली जानवर जब तकलीफ़ में होता है तो इंसान को, ओनर जो भी हो, चाहे वो उसका कारोबार कर रहा है या उसने एज अ फैंसियर उसने रखे हुए हैं, तो उसको तकलीफ़ तो हो रही होती है, ऐसा नहीं है कि इतना बेस इंसान होगा। तो बहरहाल अभी ठीक हो गया जायद अभी ठीक है, हाँ तो हमारी होप भी हीट पर है जी। तो खैर, तो वो बात कर रहे थे मैगेट्स का, तो वो प्यारे भाई ये बड़े एक्सपीरियंस का तजर्बा। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ना, चूँकि ये इस्तेमाल मैंने काफ़ी की और करवाई भी,
میگٹس کے لیے یہ ٹیگاوون یا پھر سیگوان، تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو کھلے دل سے استعمال کریں. اور پہلے ہم بلکہ پہلے 5-10 منٹ منہ باندھا کرتے تھے، تو منہ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا کوئی ایشو ایسا نہیں ہوگا کہ یار کوئی زہر وغیرہ کا مسئلہ اس کے لیک کرنے سے. اتنی اچھی زہریں بھی اب کو نہیں رہ گئی، وہ کہتے ہیں زہر کھانے کے لیے پیسے بڑی مشکل سے جوڑے تھے اور وہ بھی 1 نمبر نہیں ملی. تو بہرحال یہ ایک بات ذکر کرنی تھی کہ اگر کسی بندے کو کوئی ڈاکٹرز یہ کہیں کہ یہ جو سیگوان یا ٹیگاوون ہے اس کو اوپن واؤنڈز میں نہیں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کریں گے تو اس کے ساتھ مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ چونکہ بات کر رہے ہیں اس کے فارمولہ کے اکارڈنگ، اور وہ چونکہ بات کر رہے ہیں جو اس کی ریٹن ایک فارمولہ ہے اس کے حساب سے، لیکن وہ میں جو بات کر رہا ہوں الحمدللہ پورے تجربے کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کر رہا ہوں. میں نے بہت دفعہ اس کو استعمال کیا ہے، کروایا ہے. چونکہ ڈاگ زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارا یہ کام اکثر آتا رہتا ہے، تو بالکل اس کی ٹینشن نہ لیں. اور پھر کچھ دوست احباب زیادہ رابطہ بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے میں، تو وہ بہت 20 دفعہ کروا چکا ہوں اور اس کا علاج کیا بھی ہے، تو بالکل اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے کہ یار یہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور باقی دوست احباب اس ویب سائٹ جو بنائی ہے اس پر کر رہے ہیں چیزیں، تو وہ ان کی طرف سے اپلوڈ ہو جائیں گی. اس کے بعد ہماری ویریفیکیشن کے بعد وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اوپر آگے شو ہوں گی، یا اس کو جو بھی ہے اس کا ایک بنایا ہے پورا سسٹم. تو باقی جنہوں نے اپلوڈ کرنی ہے وہ اس پر کریں، لنک دوبارہ سے میں نیچے دے دوں گا. امید تو ہے کہ ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال میں پھر بھی ایک دفعہ دے دوں. تو دعاؤں کی بہت بہت درخواست ہے جی، اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اچھا دوست پوچھتے ہیں یار، ایک جنرل جو ہے نا پوچھتے ہیں جی ان کی پرائس بتائیں جی، یہ بیچنے کے لیے. یار بھائی یہ اتنے کتے شوقیہ کوئی بھی نہیں رکھتا ہے، ہمارا کاروبار ہے، امپورٹ بھی کرتا ہوں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں. اور کسی کو بھی کوئی چیز لینی ہے نا جی، تو وہ ان میں سے کسی نے جو جس کی سمجھ اچھا لگ رہا ہے اس کا اسکرین شاٹ لے. ایک تو پہلی بات یہ ایکسپینسو ہے کیونکہ ان میں سے کسی کو رنگ نہیں کیا ہوا، ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے نام لگا کر بچہ اس کی پیڈیگری نہیں کی ہوئی، یہ کسی قسم کی الحمدللہ وہ کام نہیں. تو یہ اوریجنل چیزیں ہیں اور امپورٹڈ ہیں یا پھر امپورٹڈ کے بچے ہیں. تو اکثریت تو خیر امپورٹڈ کھڑی ہیں میرے پاس، فیمیلز اور میل بھی. تو بہرحال جس بھائی کو جو چیز لینی ہو، باہر سے لینی ہو یا پاکستان کراچی یا ادھر اسلام آباد سے دور سے ہو، تو پہلے سے میں کلیئر کر رہا ہوں بھائی. بعد میں آپ کہتے ہیں او ہو جی ایسے تو نہیں ہو سکتا بھائی. ٹوٹل پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے، 10 روپے بھی نہیں چھوڑتا ہوں کیونکہ تجربات کافی ہو چکے ہیں. اتنی کوئی مجھے مجبوری اور جلدی نہیں ہے کہ نہیں یار ابھی بھی شکر الحمدللہ جو ہیٹ پہ آ رہی ہے میٹ کروں گا. چن کے فیمیل رکھی ہوئی ہیں، چن کے میل لے کے آئے ہوں، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ اب جلدی سیل ہو تو اگلا نظام چلے، کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی. یہ جو ہیٹ پہ آئے گی میٹ کروں. ابھی یہ والی فیمیل الحمدللہ میٹ کروائی تھی اور تقریباً 70% تو شو کر گئی ہے. تو نو تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ جس نے اگر کوئی چیز لینی ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر میرے سے کہے کہ بھائی اس کی پرائس کیا ہے. میں اس کی پرائس 10 دفعہ بتاؤں گا، ڈیٹیل بتاؤں گا، سارا کچھ بتاؤں گا. لیکن ایسے مشکل ہے جرنل ویڈیو بھیج کے بھائی ان کی پرائس بتائیں. کیا بتاؤں یار، مطلب میل کی بتاؤں، فیمیل کی بتاؤں، بچے کی بتاؤں، بڑے کی بتاؤں، امپورٹڈ کی بتاؤں، لوکل کی کیا بتاؤں. تو یہ مہربانی کیا کریں جی، مجھے اسپیسیفک چیز کا اسکرین شاٹ بھیج کے اس کے بارے میں پوچھیں، بسم اللہ بتاؤں گا. اور یا پھر اگر آپ کا، اور ایک دفعہ بجٹ پلیز بتا دیں. اگر جنرل بات کرنی ہو تو بجٹ ضرور بتائیں کہ بھائی میرا بجٹ اتنا ہے، لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 4 لاکھ. 2 لاکھ سے کم والے تو بالکل مجھ سے رابطہ نہ کریں، میں معذرت چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے. لیکن 2 لاکھ سے کم والا تو بچہ بھی میرے پاس نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، 2 لاکھ سے کم کا میرے پاس بچہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جس بھائی نے بھی رابطہ کرنا ہے وہ اپنا بجٹ سامنے رکھ کے بے شک کال کرے، رابطہ کرے. بسم اللہ اس کو ساری ڈیٹیل بھی بتائیں گے بھائی اور سارے چیزیں کلیئر کر دوں گا. لیکن یہ ہے کہ پہلے سے آپ کو پتہ ہو کہ یار میرا بجٹ یہ ہے، میں نے لینا یہ ہے. اس کے بعد بسم اللہ بھائی کال کریں، رابطہ کریں، میسیج کریں، میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو دعاؤں کی درخواست ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.